لیکن ان کے بارے میں جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑے اچھے انسان ہیں، ایک بڑا درد مند دل رکھنے والے انسان ہیں، ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، سادہ طبیعت۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوصاف ہیں جو انسان کی خدمت کے لیے جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ آج کے آپ کی اس تقریب میں جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ پی ایم میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تو بہت ہی ایک پرانی تنظیم ہے، بڑی سینئر تنظیم ہے، جسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کا افتتاح کیا۔ تو اس لیے بھی میرے لیے یہ بڑا اعزاز کی بات ہے کہ میں اسی تنظیم کے ساتھ آج یہاں پر موجود ہوں۔ جہاں تک پاکستان کے معاملات کا تعلق ہے، قانون سازی کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں آج ایک تقریر بڑی اچھی مجھے میرے لیے بھیجی گئی تھی یا لکھوائی تھی کسی نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج تقریر کے بجائے کچھ دل سے بات کی جائے، اور وہ ضروری ہے۔ دیکھیں، پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی کسی منصب پر ہو، وہ کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کا ہو، لیکن اس کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں کھانے پینے کی، زندگی کا یہ تسلسل قائم رکھنے کے لیے، سانس لینے کی، وہاں اس کو ایک وطن کی ضرورت بھی ہے۔ اور جن کے پاس وطن نہیں ہوتا انہیں ہی اس کی قیمت پتہ لگتی ہے کہ وطن کیا چیز ہے۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے سروں پر ایک چھتری ہے، یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ہمارے پاس امانت۔ ہم کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو سے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ میرے ملک کی وہ کلاس ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، جہاں 22 کروڑ لوگوں میں جو آپ کا پروفیشن ہے یہ ان لوگوں پر محیط ہے، یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو 16-18 سال پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور پھر یہاں تک پہنچتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ آپ علم کے لحاظ سے، دانش کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے بھی بہت سارے دوسرے لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک میسج لینا بھی ہے اور آگے دینا بھی ہے۔ کچھ ہو جائے، ہمارے آپس میں کتنے اختلاف، ہم کتنا ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہوں، لیکن ہم اپنے ملک کو تو پسند کرتے ہیں نا، اس سے تو محبت کرتے ہیں، اس کے تقاضے بھی پورے کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں دنیا میں جہاں گیا ہوں، پاکستانی ڈاکٹرز کی لوگوں نے بڑی تعریف کی۔ بڑے بڑے لیڈرز مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پاکستانی ڈائسپورا ہے اور اس میں پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں۔ میں یقین کریں، ایک دفعہ میں انگلینڈ گیا، ایک جگہ پر مجھے ایک صاحب کے پاس لے کر گئے کہ جو ایک بہت بڑا کارخانہ دار تھے، وہ لارڈز کا ان کو خطاب تھا، اور وہ جانوروں کی جو ہے نا جی وہ فوڈر بناتے تھے، خوراک بناتے تھے، اور اس میں اسپیشل چیز یہ تھی کہ وہ کوئی بجلی نہیں استعمال کرتا تھا، باہر سے فیول لے کر مشینیں نہیں چلا لیتا، اس میں وہ کچرا جو ہوتا ہے اس سے ایک ٹولول بنتا ہے، پھر اس ٹولول سے وہ مشینیں چلاتے تھے۔ تو میں بھی دیکھنے چلا گیا، تو اس شخص نے جو مجھے کہا کہ میں جو آج زندہ ہوں ایک پاکستانی ڈاکٹر کی وجہ سے، اور وہ میرا جو ہے وہ مسیح ہے، اور میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور ڈاکٹر حیدر صاحب سے پھر میری ملاقات ہوئی اور مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن یہ بندہ ہے ڈاکٹر حیدر جس نے آخری کوشش کی، اور جب مجھے آخری شاک لگایا تو میرا وہ سسٹم چل پڑا۔ اب دیکھیں، یہ میرے لیے بھی بڑی اعزاز کی اور فخر کی بات ہے۔ تو ہم لوگ بڑے محنتی لوگ ہیں اور ہم ہر کام کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں جو ہم نہ کریں، لیکن ہمیں سسٹم اپنے ٹھیک کرنے ہیں۔ میں نے تو ناز بلوچ نے اتنی اچھی باتیں کی تو میرا دل کر رہا تھا میں صرف یہ کہوں کہ جو ناز بلوچ نے کہا میں اس کی تائید کرتا ہوں۔
یہ ہماری بڑی محنتی اور پارلیمنٹیرین ہیں. میں اکثر ان کو مشکل ترین ٹاسک دیتا ہوں بیرون ملک بھی جہاں یہ ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ہمیشہ بہت اچھا وہاں پہ اس کو پرفارم کرتی ہیں, اور ہمیشہ ہر ٹاسک جو ہے بہت اعلیٰ طریقے سے یہ کرتی ہیں. اور یہ بھی دیکھیں خواتین ہمارے ملک کی جو ہیں وہ کتنی باصلاحیت ہیں. اب کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی ہے تو یہ شعبہ ہی خواتین کے سپرد ہے. جناب محترمہ شہری رحمان صاحب اگر منسٹر ہیں تو ناز بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں, اور رزلٹ بھی بہت اعلیٰ آتے ہیں ان کے پرفارمنس کے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں بنیادی طور پر تو ایک وہ اپنے ممبرز کا خیال رکھتی ہیں, اور ان کا ایک سوشل سیٹ اپ بھی ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ایسوسیشنز جو ہیں وہ اپنے ملک کا بھی سوچتی ہیں, اپنے پروفیشن کا بھی سوچتی ہیں, اپنی جو انہوں نے سروس ڈیلیور کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بہترین طریقہ کیا ہو. مجھے پتہ ہے, میں پمس جاتا ہوں, بہت لوگ آتے ہیں وہاں, پورا پاکستان آتا ہے پمس. بس وہی وسائل اور مسائل ہر جگہ پر ہمارے ہیں, ہمارے ساتھ ہی مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی محنت کے ساتھ جہاں فشانی سے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہمیں اور کام کرنا ہے. جہاں تک پی ایم اے کا تعلق ہے تو ایک چیز میرے لیے بھی بڑے اچنبھے کی تھی کہ یہ جو پی ایم ڈی سی ہم نے بحال کی, اور اس میں بڑی شوق سے بہت ساری مشکلات راستے میں تھیں, لیکن ہم نے اس کو جو ہے کیونکہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ وعدہ تھا, اور وعدہ ایک تو وہ ہے نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ وعدے کو وفا کرنا ہی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور اسی میں آپ کی کریڈیبلٹی ہے. الحمدللہ وہ ہو گیا. لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں بات کی کہ, اور پھر ناز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ نامینیشنز جو ہیں وہ تو جمہوریت کی روح کے خلاف ہیں, وہ نہیں ہونے سے. آپ کا نمائندہ ہی بیٹھ کر وہاں پر کوئی بات کر سکتا ہے ڈاکٹرز کی, جس کا آپ چناؤ کریں, جس کو آپ منتخب کریں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا. اور اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام ہوگا. ناز صاحبہ سے میں خود بھی کہوں گا کہ یہ پورے ہمت کے ساتھ کھڑی ہوں, اور جس دن آپ کہیں گی کہ میں نے اس پوائنٹ پہ بات کرنی ہے میں فوراً فلور آپ کو دے دوں گا. تو یہ اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے جیسے انشورنس کی بات آپ نے کی, بہت اچھی بات کی. تیسری بات تھی کہ ڈاکٹرز کے علاج کی, پہلے مجھے بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کہ جس طرح آپ ہمارا علاج کرتے ہیں تو آپ کا علاج کون کرے گا؟ تو میرا تو خیال تھا کہ اپنا علاج خود کرتے ہیں. لیکن وہ تھا کہ جو پروفیشنلز جو ہیں وہ جاب میں نہیں ہیں, یا جو پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں, یا کسی وجہ سے وہ, تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی حق ہے. اور اللہ کرے کہ یہ نظام اس طرح خوبصورت ہو جائے کہ اس ملک کا کوئی شخص جو ہے وہ میڈیکل کور کے بغیر نہ رہے, سب کو ملے. آپ کا زیادہ حق ہے. آپ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی جب شفا کے لیے کوشش کرتے ہیں, ان کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, تو آپ کا تندرست رہنا, ڈاکٹرز کو جو ہے اس کی ہر قسم کا ذہنی دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنا جو ہے, اور ان کو اچھی ایک ورکنگ کنڈیشنز دینی جو ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہیں, یہ پاکستان کے عوام کے لیے ضروری ہیں. اس کے لیے جو کچھ میں اور کسی بھی حیثیت میں ہوں تو میں کر سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنا وکیل سمجھیے گا, ہر فورم پر میں انشاءاللہ یہ بات آپ کی کروں گا. تو میں ایک اور بھی بات کرتا ہوں, اور ہر جگہ جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہوتی ہے, ہم میڈیا سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ پازیٹیو خبریں, اچھائی کی خبریں, کچھ اچھائی بھی تو ہے نا ہمیں, کوئی چنگی گل بھی تو ہے نا ساڈے کہ بالکل اسی ایڈے ہی ماڑے ہیں بھی ہر روز بھی ہر وقت ہی برائی تے بھی ٹھیک نہیں. اور اپنے ملک کے سافٹر میسیجز, اچھے میسیجز جو ہے نا وہ بھی جائیں, کیونکہ پھر آپ ڈاکٹروں کو ہمارا آبادی کا یہ علاج بھی کرنا پڑے گا کہ یہ منفی خبریں سن کے ہمارے ذہن بھی منفی ہونا بچیں,
پھر آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ بھی ڈھونڈنی پڑے گی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ اپنی جگہ پر جب کام کر رہا ہو پاکستان کو سامنے رکھے اور اس پروپیگنڈے پہ نہ جائیں. 1000 دفعہ سوچنا چاہیے برا لفظ نکالتے ہوئے جو کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, بالکل نہیں. ہمیں پورے جذبے سے اٹھنا ہے. بہت سارے ملک جو تھے ان کے کیا حالات ہو گئے تھے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان کے کیا حالات ہو گئے تھے, جرمنی کے کیا حالات ہو گئے تھے, چائنا کہاں سے اٹھا تھا. ہمارے پاس رول ماڈلز ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے, ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے, ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. اور یہ آپس میں جو جس طرح ہم جو بد اخلاقی ہے, گالیاں, اس کے بجائے عزت احترام کر کے ہم نے معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے ایلیٹ کلاس ہیں, آپ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ پروفیشنلز ہیں, آپ لیڈرز ہیں, اور آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. جب آپ کوئی بات کرتے ہیں اس کا اثر لوگ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے اور سارا کام کرنا ہے, ہمیں ایک پازیٹیوٹی جو ہے اس کو بھی پھیلانا ہے اپنے ملک میں. بدقسمتی سے